نرمی کمزوری نہیں، یہ تو وہ ہمت ہے جو تمہیں بار بار ٹوٹنے کے بعد بھی زندگی کے سامنے کھڑا کرتی ہے، دوبارہ پھر دوبارہ۔ اگر تم صرف اپنے درد کو اور زخم کو دیکھتے رہو گے تو درد کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر تم اس کی سکھائی ہوئی بات سمجھ لو تو تم بڑھنے لگو گے، اندر سے اور بھی مضبوط۔ تمہیں اس دن شفا مل جائے گی جب تم اس کی تلاش میں ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دو گے اور درد کے پیغام کو سمجھنے لگو گے۔ درد ہمیشہ کچھ سکھانے آتا ہے۔ زندگی کے مشکل سوالوں کے آسان جواب نہیں ہوتے، نہ صاف راستے، نہ فوراً کے حل، لیکن تم پھر بھی معاف کرنے والے بن سکتے ہو، رحم چن سکتے ہو، محبت چن سکتے ہو، اور یہی انتخاب آخر میں تمہاری زندگی بھی بدل دے گا۔ وقت کو گزرنے دو، اسی میں سکون ہے۔ دنوں کو جیو، ہفتوں میں ڈوبے رہو، مہینوں میں دوبارہ سانس لینا سیکھو۔ پھر ایک دن تم دھوپ میں اکیلے بیٹھے ہوگے، آنکھیں بند کرو گے اور محسوس کرو گے کہ تم اب بالکل ٹھیک ہو۔ کسی کی گہری محبت تمہیں طاقت دیتی ہے، اور کسی سے گہری محبت کرنا تمہارے اندر ہمت پیدا کرتی ہے۔ محبت جس دل کو چھو جاتی ہے وہ دل شاعر بن جاتا ہے، چاہے وہ پہلے کبھی لفظوں کا راستہ نہ جانتا ہو۔ محبت صرف محسوس نہیں کی جاتی، محبت عمل ہے، ایک چلتا پھرتا احساس، ایک خاموش قرب، ایک ایسا قدم جو دل سے اٹھے اور دل تک پہنچے۔ محبت فطرت کا دیا ہوا ایک سفید کینوس ہے جس پر ہماری روح اپنی تخیل کی سوئی سے نقش بناتی ہے۔ کسی سے محبت کرنا اور کسی کی محبت پانا یہ ایسے ہے جیسے دھوپ دونوں طرف سے تمہیں چھو لے۔ زندگی کے سارے سبق 3 لفظوں میں سمٹ جاتے ہیں۔ زندگی چلتی رہتی ہے، ہر حال میں، ہر موسم میں، چاہے ہم رک جائیں۔ تمہارا کام محبت کو تلاش کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندر وہ تمام دیواریں ڈھونڈ کر گرانا ہے جو تم نے خود محبت کے راستے پر کھڑی کی ہوتی ہیں۔ اگر تم زندگی سے محبت کرو تو زندگی بھی ایک دن تمہیں اسی شدت سے گلے لگا لیتی ہے۔ زندگی مسلسل سبق دینے کی قطار لگائی رہتی ہے، جنہیں جینے کے بعد ہی سمجھا جا سکتا ہے، پڑھ کر نہیں، صرف گزار کر۔ زندگی طوفان کے گزرنے کا انتظار نہیں ہے، بلکہ بارش میں بھی رقص کرنا سیکھ لینے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ راستہ آسان ہے، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سفر کا آخر تمہاری ساری محنت قابل قدر بنا دے گا۔ زندگی تمہیں محدود نہیں کرتی، تم اپنی حدیں خود مقرر کرتے ہو۔ ہر دن کا آغاز ایک روشن خیال اور ایک شکر گزار دل کے ساتھ کرو، زندگی خود بدلنے لگے گی۔ لفظوں کی نرمی یقین پیدا کرتی ہے، سوچ کی نرمی گہرائی پیدا کرتی ہے، اور دینے کی نرمی محبت پیدا کرتی ہے۔ محبت ہمیشہ کھلے بازوؤں والی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے بازو بند کر لو گے تو تمہارے ہاتھ میں صرف تنہائی رہ جائے گی۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، مگر محبت کو قید نہ بناؤ، اسے دونوں روحوں کے درمیان ایک آزاد دریا کی طرح بہنے دو۔ ہر انسان کو اپنی زندگی ایسے جینی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائے، خاموش، باوقار اور روشنی کا ذریعہ۔ تمہارا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ پوری شان سے جینا ہے، جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رحم کے ساتھ اور اپنی پہچان کے ساتھ۔
اللہ نام ہے مایوسی میں امید کا، تاریکی میں نور کا، کچھ نہیں میں سب کچھ کا۔ کوئی بھی انسان بالکل صاف نہیں ہوتا۔ عقل مند ہوتے ہیں وہ جو خطرے کی بو سونگھ کر دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہانیاں ادھوری رہ جاتی ہیں، کچھ سوالوں کے جواب نہیں ملا کرتے، اور انسان تھک ہار کے مر جاتا ہے۔ اگر تم کبھی اپنی روح کے زخموں سے شفا نہیں پاؤ گے تو تمہارے روح کے زخم کا خون ان ہاتھوں پر بھی لگ جائے گا جنہوں نے تمہیں کبھی تکلیف نہیں دی۔ غصہ دراصل وہ اداسی اور مایوسی ہے جس کے پاس بہت لمبے زمانے سے کہیں نکلنے کی کوئی جگہ نہیں۔ جو شخص اپنے انسان ہونے کو منوائے جانے کی بھیک مانگتا ہے اس کی آواز اکثر غصے جیسی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اسے بھی انسان سمجھا جائے۔ اتنی شفا پاؤ کہ باتوں کو اپنے زخم کی چھلنی سے گزار کر نہ سنو، بلکہ ان کا اصل مطلب سمجھ سکو۔ ان لوگوں کی بہت قدر کرو جو چاہتے تو پتھر بن سکتے تھے، لیکن ہر دکھ کے بعد بھی محبت کا راستہ چنا۔ یہی اصل طاقت ہے۔ شفا جادوئی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ خوبصورت دکھتی ہے۔ اصل شفا تھکا دینے والی، روح کو جھنجھوڑ دینے والی اور کبھی کبھی آنکھیں نم کر دینے والی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ رہو، بغیر فیصلے کیے، بغیر شرمندگی کے۔ پتہ نہیں ہم کتنے مومن کتنے کافر ہیں، لیکن جو بھی ہیں اللہ ہمارے دلوں سے بے خبر نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز دلوں کو ایسا زندہ نہیں رکھتی جیسے قرآن رکھتا ہے۔ اے رب، ہمارے ماضی کو معاف کر کے ہمارا حال بدل دے۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سب نے ہی جانا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر اور اللہ سے راضی رہنا۔ اور اللہ کی محبت جیت لینے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔ اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا، بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ انبیاء کی ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ کبھی دعائیں نہیں چھوڑا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو وہ اپنی بات پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ انبیاء کرام کی زندگی سے یہی سیکھا کہ زندگی آزمائشوں کی گھاٹی ہے جسے صرف صبر، دعا اور توکل سے پار کیا جا سکتا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کا ایمان اور عقیدہ اتنی طاقتور چیزیں ہیں جن سے آپ پہاڑ جتنے بھاری کام بھی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں کہ انسان اس سے اتنا دل لگا لے کہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے۔ انتخاب غلط ہو جائے تو بندہ سلطنت ہار جاتا ہے۔ کوئی بھی دل درد سے خالی نہیں۔ اس دنیا میں اداس ہونے کی کوئی بھی چیز نہیں سوائے ان گناہوں کے جو ہمیں جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو حسد کرتے ہیں وہ دوسرے کا نصیب نہیں، دراصل اپنا دل جلا رہے ہوتے ہیں۔
حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ سورج مہربان ہو کر چمکتا ہے، بادل بغیر احسان کیے برستے ہیں، درخت خاموشی سے اگتے ہیں، بہار دبے ہوئے پاؤں آتی ہے، زخم رفتہ رفتہ بھر جاتا ہے۔ صرف انسان ہی ہے جو اس فطرت میں ہے، جو وہ کرتا ہے اسے مخلوق سے اس کا بدلہ چاہیے ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو چکی ہے اور آپ اس سے ملاقات کی تیاری چھوڑ چکے ہیں، اور لوگوں کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے، اور دنیا کی زندگی پر آپ کا دل مطمئن اور راضی ہو چکا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل پر گرہن لگ چکا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، لوگوں کو اونچائی سے اتارنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، بہت بولنا، راز فاش کرنا، اور ہر ایک پر بھروسہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا پیچھا کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ جس شخص کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ لوگ اپنے اعمال میں غلط نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ میں غلط دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہے۔ جو اللہ کو اپنا وکیل کر لیتا ہے وہ اپنا ہر مقدمہ جیت جاتا ہے۔ گناہ رب کریم کی نافرمانی ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر سچی توبہ نہ کی جائے تو تباہی ضرور لاتا ہے۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اپنی عمر اور پیسوں پر کبھی اعتماد مت کیجیے، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم اپنے شعبے میں کامیاب ہو تو معاشرے کو راشن اور خیرات دینے کی بجائے اپنے جیسے کم از کم 10 ہنرمند افراد دو۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں۔ گرگٹ ماحول دیکھ کر رنگ بدلتا ہے اور انسان موقع دیکھ کر۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے۔ ہمیں جھکا ہوا ہی رہنے دو، عروج پر انا رہتی ہے انسان نہیں۔ دروازہ چھوٹا ہی رکھو اپنے مکان کا، جو جھک کر اندر آئے سمجھو وہی اپنا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ یہ جو بے سکونی ہے دل میں، اسے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ گھروں میں رکھے قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ پریشان ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ سے دوری انسان خود ہی بناتا ہے، ورنہ اللہ تو یہی ہے دل میں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے کے لیے بھیج ہی دیتا ہے۔
جس چیز کی محبت تمہیں اللہ سے دور کر دی، جتنی جلدی ہو سکے اسے چھوڑ دو۔ جن کو سننا نہیں ہوتا ان تک چیخ اور پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ خاموشی بھی سن لیتے ہیں۔ لکھنے والا اپنی سوچ کے مطابق لکھتا ہے، پڑھنے والا اپنی سوچ کے مطابق پڑھتا ہے۔ پڑھنے والا کبھی نہیں سمجھ سکتا لکھنے والے کا مسئلہ کیا تھا۔ وفاداری اور اداکاری میں فرق جانتے ہیں؟ کوئی زیادہ فرق نہیں، بس ایک دل سے ہوتی ہیں اور دوسری زبان سے۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ زندگی میں بہت سارے فیصلے اپنی عزت کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشی کا پیچھا کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور اس کی طے کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تمہیں بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ملے گا۔ یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی، یقین اپنے فیصلے پر اور اس کی عنایت پر۔ رزق کے بارے میں شک رکھنا سیدھے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وعدوں کی کثرت وعدوں کی عظمت ختم کر دیتی ہے۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ صحیح، سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو انسان لاکھ بولے اس کی کوئی نہیں سنتا۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کے۔ درویش فاقے سے مر جاتے ہیں مگر نفس کی لذت کے لیے قرض نہیں لیتے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کی خوشی انسان کی خدمت میں ہے۔ نفس آدمی کے وجود میں غائب چیز ہے، اور اسے غائبی تلوار ہی سے قتل کر۔ غائبی تلوار دل میں چھپا ہوا ذکر ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے۔ ایک گناہ کے بعد اگلا گناہ اس کی سزا ہے، ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی اس کی جزا ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جمے رہنے سے اللہ کا فیض ملتا ہے۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پوری نہ ہو۔ زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کریں۔ دولت خدا سے ملی ہے، خدا کے راستے میں استعمال کریں۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ جو انسان ان لوگوں سے جھوٹ بولنے میں ذرہ برابر بھی ندامت محسوس نہ کرے
جو اس کے دل کے بہت قریب ہیں، تو وہ انسان کبھی بھی اعتماد اور بھروسے کے قابل نہیں۔ سوچ سمجھ کر اعتبار کیا کریں۔ ہم درد کو درد بننے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم درد سے جب ہم نکل جائیں تو پھر درد ہی بچتا ہے۔ جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑا، اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں، سوئیاں ہوتی ہیں۔ جو دوسروں پر بہتان لگاتا ہے، اللہ اسے اس کے اپنے ہاتھوں سے ذلیل کرواتا ہے۔ دین کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف بڑے لکھوں کی طلب نہیں، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ خود کو عقل مند سمجھنا ہر بیوقوف کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کا حق کسی عقل مند کو بھی حاصل نہیں۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ کبھی کبھی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ دو سخت اینٹوں کو درمیان میں نرم گارا جوڑتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو غم کا مریض بنا سکتا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی دل کی بیماری۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ وہ مسافر جسے گاڑی میں سیٹ نہ ملے اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہی انسان اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتا ہے۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کے اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہیں۔